کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ باہر سے بالکل ٹھیک نظر آتے ہیں، ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، مگر اندر سے بالکل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہ نیند پوری ہوتی ہے، نہ کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ کسی کام میں دل لگتا ہے۔ ایک عجیب سی بے چینی ہے جو پیچھا نہیں چھوڑتی، ایک بوجھ ہے جو کندھوں پر نہیں دل پر ہے، اور یہ بوجھ اتارے نہیں اترتا۔ لوگ سوچتے ہیں شاید یہ تھکاوٹ ہے، شاید ڈپریشن ہے، یا کوئی جسمانی بیماری ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائیں لیتے ہیں، چھٹیاں مناتے ہیں، دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، مگر وہ بوجھ پھر بھی رہتا ہے۔ آج میں آپ کو اس بوجھ کی اصل وجہ بتاتا ہوں۔ وہ وجہ ہے گناہ۔ جی ہاں، گناہ، وہ چیز جس کے بارے میں آج کی دنیا بات نہیں کرنا چاہتی، جسے لوگ پرانی سوچ کہہ کر ٹال دیتے ہیں، جسے آزادی کے نام پر جائز قرار دے دیا جاتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ گناہ انسان کو جسم سے نہیں، روح سے توڑتا ہے، روح سے تھکاتا ہے، روح سے مار دیتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ گناہ کیا ہے۔ گناہ صرف بڑے جرائم نہیں ہیں۔ قتل، چوری، زنا۔ گناہ وہ ہر چیز ہے جو اللہ نے منع کی ہو۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، والدین کو تکلیف دینا گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، کسی کا دل توڑنا گناہ ہے، حرام دیکھنا گناہ ہے، حرام سننا گناہ ہے، کسی کا حق مارنا، تکبر کرنا، حسد کرنا، یہ سب گناہ ہے۔ اور یہ سب چیزیں آج ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس طرح گل مل گئی ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ صبح اٹھے، موبائل کھولا، کسی کی غیبت پر ہنسے، گناہ۔ دفتر گئے، جھوٹ بولا، گناہ۔ نماز کا وقت آیا، بعد میں پڑھ لیں گے کہہ کر ٹال دیا، گناہ۔ رات کو سوئے، حرام دیکھا، گناہ۔ یہ سلسلہ دن بھر چلتا رہتا ہے اور ہم سوچتے ہیں سب ٹھیک ہے، مگر دل جانتا ہے سب ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جو اگر سمجھ آ جائے تو پوری زندگی بدل جائے۔ آپ نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اگر نہ کرے پھر گناہ کرے تو ایک اور نقطہ لگتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ دل کا سیاہ ہونا صرف ایک روحانی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقی کیفیت ہے جو انسان محسوس کرتا ہے۔ جب دل پر گناہوں کی تہیں جمنا شروع ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اذان کانوں میں پڑتی ہے مگر دل پر اثر نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت سنتے ہیں مگر آنکھ نم نہیں ہوتی۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں مگر دل موجود نہیں ہوتا۔ کوئی نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا۔ اللہ کا نام لیتے ہیں مگر کوئی تعلق محسوس نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک بے سکونی آتی ہے، ایک خالی پن آتا ہے، ایک تھکاوٹ آتی ہے جو رات کو سونے سے پہلے بھی نہیں جاتی۔ صبح اٹھتے ہیں تو تازہ نہیں لگتے، بوجھل لگتے ہیں۔ یہ گناہوں کی تھکاوٹ ہے۔ انسان بہت کوشش کرتا ہے گناہ چھپانے کی، دنیا سے چھپا سکتا ہے، کیمرے سے بچ سکتا ہے، گھر والوں سے چھپا سکتا ہے، مگر اپنے دل سے نہیں چھپا سکتا۔ رات کو جب سارا شور بند ہو جاتا ہے، جب موبائل ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، جب کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے اور صرف وہ اور اس کا دل ہوتے ہیں، تو وہ گناہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ لمحہ یاد آتا ہے، وہ شرم یاد آتی ہے، وہ احساس آتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس لیے بہت سے لوگ رات کو جلدی سونا چاہتے ہیں، موبائل پر لگے رہتے ہیں تاکہ خیالات نہ آئیں، ہیڈ فون لگا کر سوتے ہیں تاکہ خاموشی نہ ہو، کیونکہ خاموشی میں ضمیر بولتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک نگران رکھا ہے جو کبھی نہیں سوتا، ضمیر، اور ضمیر کے گناہ بعد میں چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ وہ ہر بار یاد دلاتا ہے، ہر بار کاٹتا ہے، ہر بار بے چین کرتا ہے۔ لوگ اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کے راستے ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی اور زیادہ گناہ کرتا ہے
کوئی شراب میں ڈوب جاتا ہے، کوئی موسیقی اور تفریح میں کھو جاتا ہے، کوئی کام میں خود کو اتنا ڈبو لیتا ہے کہ سوچنے کا وقت ہی نہ ہو، مگر یہ سب عارضی ہیں۔ گناہ کا بوجھ ان سے نہیں اترتا اور بڑھ جاتا ہے۔ گناہ کی سب سے خطرناک خاصیت یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ آتا ہے، ایک دم سے نہیں آتا۔ پہلا گناہ ہوتا ہے، دل کانپتا ہے، ڈر لگتا ہے، شرم آتی ہے۔ دوسری بار وہی گناہ ہوتا ہے، تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسری بار اور آسان، پھر ایک وقت آتا ہے وہی گناہ کی عادت بن جاتی ہے اور برا بھی نہیں لگتا۔ یہ وہ مقام ہے جس سے بڑا خطرہ ہے، جب گناہ معمول بن جائیں، جب برائی عادت بن جائے، جب انسان کو لگے یہ تو سب کرتے ہیں، اس میں کیا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے۔ شیطان آپ کو ایک دم سے بڑے گناہ کی طرف نہیں لے جاتا۔ شیطان پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھاتا ہے، پھر اسے معمول بناتا ہے، پھر اگلا گناہ دکھاتا ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا ہے جب تک انسان اتنی گہری دلدل میں نہ پھنس جائے کہ نکلنا مشکل لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دوری بڑھتی جاتی ہے۔ پہلے ایک نماز چھوٹتی ہے، پھر دو، پہلے کبھی کبھی قرآن کھلتا تھا، پھر وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ پہلے دعا ہوتی تھی، پھر وہ بھی نہیں رہتی، اور آہستہ آہستہ انسان اور اللہ کے درمیان ایک بڑی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ دیوار باہر سے نظر نہیں آتی، مگر اندر سے محسوس ہوتی ہے۔ اس کا نام ہے بے سکونی، خالی پن، تھکاوٹ۔ یہ بات سائنسی طور پر بھی ثابت ہے کہ ذہنی اور روحانی بے سکونی جسم کو بیمار کر دیتی ہے، مگر ہمارے دین نے تو یہ بات صدیوں پہلے بتائی تھی۔ گناہ گار انسان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، بے وجہ تھکاوٹ رہتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے، اندر سے ایک بے چینی رہتی ہے جو بیان نہیں ہوتی، چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے، گناہ کی بدبو چہرے سے آتی ہے، یعنی گناہ گار کے چہرے پر ایک اداسی، ایک تاریکی آ جاتی ہے جو سمجھدار لوگ محسوس کر لیتے ہیں، اور اس کے برعکس جو انسان پاک رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے، ایک کشش ہوتی ہے۔ آج کی دنیا نے ایک بہت بڑا دھوکہ دیا ہے انسان کو، یہ کہ گناہ آزادی ہے۔ سوشل میڈیا پر گناہ کو گلیمرس دکھایا جاتا ہے، فلموں میں برائی کو خوبصورت دکھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے زندگی ایک بار ملتی ہے، جو چاہے کرو، کسی کی نہ سنو۔ مگر یہ آزادی نہیں، یہ غلامی ہے۔ جو شخص اپنی خواہشات کا غلام ہے، وہ نفس جو کہے وہ کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے اور پھر اور کرتا ہے، وہ آزاد نہیں ہے، وہ اپنے نفس کا قیدی ہے، شیطان کا قیدی ہے۔ اصل آزادی وہ ہے جو انسان کو نفس کی غلامی سے نکالے، اور یہ آزادی صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ جب انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے تو وہ ہر دوسری چیز کے آگے جھکنے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا خوف ہو تو انسان اور کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ یہی اصل آزادی ہے۔ ایک اور بات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، گناہ رزق بھی روک دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں میں دن رات محنت کر رہا ہوں، کبھی پیسہ نہیں ٹلتا، آمدنی ہے مگر برکت نہیں۔ یہ برکت کا اٹھ جانا اکثر گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب زندگی میں برکت نہ ہو، پیسے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، محنت ہوتی ہے مگر نتیجہ نہیں ملتا، کام کرتے کرتے مگر آگے نہیں بڑھتے۔ ایک بار اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں، شاید وہ جواب مل جائے کہ آپ کیوں نہیں کامیاب ہو رہے۔ گناہ کا ایک اور نقصان کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار لوگوں نے پوچھا، ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، ایسا کیوں؟ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ تمہارے دل مر گئے ہیں۔ پوچھا، دل کیوں مرے؟ انہوں نے کہا، اس لیے کہ تم اللہ کو جانتے ہو مگر اس کا حق ادا نہیں کرتے، قرآن پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو مگر سنت نہیں مانتے،
جنت چاہتے ہو مگر اس کے لیے کام نہیں کرتے، جہنم سے ڈرتے ہو مگر گناہ نہیں چھوڑتے، موت کو سچ مانتے ہو مگر اس کی تیاری نہیں کرتے۔ یہ کتنی گہری بات ہے۔ جب دل گناہوں سے بھرا ہو تو دعا اوپر جاتی ہی نہیں، جیسے بند دروازے سے آواز نہیں جاتی۔ مگر یہاں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے ہمیشہ کے لیے۔ جب تک جان باقی ہے توبہ باقی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، کہو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت اللہ نے ان لوگوں کو سنائی ہے جو خود کو گناہ گار سمجھتے ہیں، جو سوچتے ہیں شاید میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، نہیں، آؤ میرے پاس، میں معاف کروں گا۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی، دل سے پچھتاوا ہو کہ جو ہوا وہ غلط تھا۔ دوسری، اس گناہ کو فوری چھوڑ دینا۔ تیسری، پکا ارادہ کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ بس یہی ہے، کوئی بڑی رسم نہیں، کوئی خاص تیاری نہیں، کوئی واسطہ نہیں، سیدھا اللہ سے تعلق۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ نہ صرف گناہ معاف کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یعنی آپ کی زندگی کا وہ برا باپ جو آپ چھپانا چاہتے تھے، اللہ اسے آپ کی نیکیوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے۔ اور جب توبہ ہو جاتی ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، وہ بوجھ اترتا ہے جو سینے پر تھا، وہ بے سکونی کم ہوتی ہے جو رات کو جگاتی تھی، نماز میں سکون آتا ہے، دعا میں رونا آتا ہے، اور اللہ سے ایک تعلق محسوس ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ یہ معجزہ نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ صرف توبہ کافی نہیں، گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ پہلی بات، نماز پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ خود بخود گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ نماز دل کو زندہ رکھتی ہے۔ دوسری بات، آپ بری صحبت چھوڑیں۔ جو دوست آپ کو گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، جن کی محفل میں بیٹھ کر گناہ ہوتا ہے، ان سے فاصلہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تیسری بات، نظر کی حفاظت کریں۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ گناہ نظر سے ہوتا ہے۔ موبائل، سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر جو آنکھ میں جائے گا وہ دل میں اترے گا۔ نظر کی حفاظت سے دل کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک اور بات، خلوت میں اللہ سے ڈریں۔ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب یہ یاد رکھیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال آپ کو بہت سے گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ استغفار کی عادت ڈالیں، دن میں جتنی بار ہو سکے استغفر اللہ کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کے سارے گناہ معاف تھے اور نہ وہ گناہ کرتے تھے۔ یہ صرف گناہوں سے پاکی کے لیے نہیں، یہ اللہ سے قریب رہنے کا طریقہ ہے۔ آخری بات، اگر آج اس گفتگو کو سن کر آپ کے دل میں کچھ ہلچل ہوئی ہے، کوئی گناہ یاد آیا ہے، دل میں کوئی بے چینی ہوئی ہے، تو سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے علامت ہے۔ اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ یہ بے چینی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ جس کا دل بالکل نہ ہلے اس کا معاملہ اور بھی مشکل ہے۔ ابھی اس لمحے سر جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں اور دل سے کہیں، یا اللہ میں نے بہت گناہ کیے، مجھے معاف کر دے، میرے دل کو صاف کر دے، مجھے اپنی طرف واپس کر لے۔ بس یہی کافی ہے آج کے لیے۔ کل سے نماز پڑھنا شروع کریں، قرآن کھولیں، اللہ کا ذکر کریں اور دیکھیں وہ بوجھ جو سینے پر تھا آہستہ آہستہ کیسے ہلکا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میری طرف 1 قدم آتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہم سب کو گناہوں سے بچائے، توبہ کی توفیق دے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔